ایک مہینہ تو دعا کرے کہ اے اللہ رمضان کی زندگی مجھے دے، عبادت کرنے کی فکر اس وقت کریں جب گناہ کرنے کے ہزار راستے ہوں۔ دو دن ہماری اٹینڈنس ہوتی ہے، ہماری حاضری ہوتی ہے، باقی کے 25 دن غائب ہوتے ہیں۔ اور اللہ رحم کرم کرے ہمارے موبائلوں پہ، وہ کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا اس کے اندر پڑا ہے، ایسی دیوانگی ہے، ایسی دیوانگی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ زمین بولنا شروع کر، اپنی خبریں باہر ڈال۔ خبریں مطلب انشاءاللہ ہم ایک مہینے کے اندر رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رمضان کی صحیح سلامت والی زندگی نصیب فرمائے۔ حضرات و خواتین، رمضان سے پہلے یہ بیان آپ کی اس مسجد میں رکھا جا رہا ہے۔ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو یاد دلانا، آپ کو اللہ کے گھر سے جوڑنا، آپ کو آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنا، اور اس کے لیے ایسے بڑے بڑے علماء کے بیانات آپ کے سامنے رکھے گئے کہ ان کی باتیں شاید ہمارے دل تک پہنچیں اور ہم اپنے آپ کو بدل سکیں۔ اس لیے یہ بڑے بڑے علماء کرام ہمارے سامنے خطاب فرمائے۔ مقصد کیا ہے؟ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں، رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کریں۔ بھائی، رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رمضان آ رہا ہے سونے کے لیے تیاری کریں، رمضان آ رہا ہے تو ہم دوستوں کی مجلسوں کو یاد کر لیں، عورتیں رمضان سے پہلے شاپنگ شروع کر لیں، عید کی تیاری کریں، رمضان کی تیاری، کھانے پینے کی، سحری افطار کی تیاری، یہ تیاری نہیں ہے۔ یہ تیاری کے لیے ہم یہ جلسہ نہیں رکھے ہیں۔ تیاری کس بات کی ہے؟ ایک سدھار لانا ہے۔ سدھار کیسا سدھار بھائی؟ ہمارے اپنے نوجوانوں میں، نوجوانوں کو دیکھیے، رمضان آتا ہے، پہلی تراویح کو، دوسری تراویح کو آپ دیکھیں مسجدیں بسرائیں گی نہیں، مسجدیں بسرائیں گی نہیں، مسجدیں بھر جائیں گی۔ کیوں؟ جانتے ہیں کیوں؟ نئے نئے مسلمان آتے ہیں، رمضان کے مسلمان آتے ہیں۔ اچھا بھائی، رمضان کا مسلمان آیا تو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ چلو رمضان آیا تو ان کے اندر بھی کچھ بدلاؤ آیا تو آئے مسجد کو۔ لیکن یہ بدلاؤ، یہ سدھار ایک دن، 2 دن، 3 دن، اور اس کے بعد پھر مسجدوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مسجدوں کی وہی حالت ہوتی ہے جو پہلے عشاء کی نماز کی تھی۔ ہاں، اضافہ اس کا ہوا ہے کہ مسجدوں میں کرسیاں زیادہ ہوئی ہیں۔ جی، تراویح کی نماز میں آپ کو کرسی والے زیادہ نظر آتے ہیں۔ کون والے؟ کرسی والے۔ بھائی برا نہ مانے، میں کرسیوں کے خلاف نہیں ہوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں، میں کسی اور جگہ کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ہمارے اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں۔ آپ اپنے گھر کی خبر لیں، اپنے گھر کی فکر کریں۔ میں رمضان میں روزہ رکھتا ہوں، نماز کے لیے، تراویح کے لیے مسجد جاتا ہوں، گھر میں میرے بیٹے سو رہے ہیں، میرے بیٹے موبائل پہ ہیں، میری بیٹی، میری بیوی، میری بہن ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ کیا آپ کو فکر ہوتی ہے کہ کم سے کم رمضان کی حد تک تو ٹی وی کو بند کریں، ٹی وی پر پابندی لگائیں، موبائل پہ پابندی لگائیں؟ نہیں بھائی، یہ جو ہم رمضان کو کیا سمجھ رہے ہیں، ایک سیزن، جیسے ہمارا بزنس کا سیزن ہوتا ہے ویسا ہی سیزن۔ کیسا سیزن؟ دعوتوں کا سیزن۔ جی سنیے گا، دعوتوں کا سیزن۔ افطار کی دعوت کون سی مسجد میں ہے؟ کہاں بریانی پکاتے ہیں، کہاں سیدھا سادہ ڈالتے ہیں، افطار میں کہاں اچھا انتظام ہوتا ہے، سحری کہاں کھلائی جاتی ہے، بہت سارے۔ ہماری مسجدوں کی حالت رمضان میں ایسی ہوتی ہے بھائی، بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم ایسے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی محلے کے اندر ہم بات کر رہے ہیں اس باڑے کی، آپ کے مولسا گرم کی،
تو ایسے ایسے موقع بھی ہم نے دیکھے ہیں، مسجدوں میں جاگنے کی راتیں ہیں، شب قدر کی راتیں ہیں، اور بچے نوجوان روڈوں پہ پھر رہے ہیں۔ کوئی ہے کہ موبائل پہ 3-4 لوگ گلی کے کونے میں بیٹھ گئے ہیں اور گیم کھیل رہے ہیں۔ کوئی ہے کہ گاڑیاں لیے ہیں اور چوراہوں پہ راستوں پہ پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ کوئی گاڑی کا مسابقہ کر رہا ہے، کوئی ٹو ویلر کون زیادہ فاسٹ چلائے گا اس کا مسابقہ کر رہا ہے، کوئی چھیڑ چھاڑ کا مسابقہ کر رہا ہے۔ کیا رمضان اس لیے آتا ہے؟ کیا رمضان میں ہم کو یہ کام کرنا ہے؟ بھائی آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ اگر میری ایک بات یاد رکھیں، عبادت کرنے کی فکر اس وقت کریں جب گناہ کرنے کے 1000 راستے ہوں۔ سمجھے؟ پھر اور ایک بار سنیں، عبادت کرنے کی فکر عمر کے اس مرحلے میں کریں جب گناہ کے 1000 راستے ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ گناہ کے راستے جب بند ہو جاتے تو اس وقت عبادت کی فکر کرنا کمال نہیں ہے۔ اور یہ جو آج ہم کو مسجدوں میں کرسیاں نظر آتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ایسے لوگ جن کی جوانیاں بازاروں میں، تھیٹروں میں، پارکوں میں، لوگوں کی غیبتوں میں، چغلیوں میں، گناہوں میں، حرام خوریوں میں چلی ہے، اور جب ہاتھ پیر ساتھ نہیں دیتے ہیں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں بنتے ہیں، تب آپ کرسی پہ آ کے بیٹھ کے تراویح پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ اپنے دل سے پوچھئے کہ اللہ آپ کی ایسی عبادت کو قبول کرے گا؟ کہ بھائی جب آپ، میں نے اسی لیے کہا کہ جب ہماری زندگی میں گناہوں کے 1000 راستے ہوں، یہ گناہوں کے 1000 راستے اس جوانی میں ہیں، گناہوں کے 1000 راستے بن بلائے آپ کے گھر پہ آتے ہیں، آپ کے موبائل پہ آتے ہیں، کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا موبائل آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ آج ہم اپنے موبائلوں سے جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ خود جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو پھر ہماری یہ نوجوان نسل، یہ نوجوان مرد، یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں کب جی سدھریں گے؟ آخر بدلاؤ کب آگا؟ کب آئے گا؟ ایک موقع ہوتا ہے جی رمضان میں اپنے آپ کو بدلانے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں لا کے۔ آپ بار بار سنتے نا، رمضان آنے سے پہلے اسلاف 6 مہینے پہلے کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے جی؟ دعائیں مانگتے تھے 6 مہینے پہلے، اے اللہ رمضان کی زندگی نصیب کر۔ رمضان گیا 6 مہینے تک، پھر بعد میں دعا کیے کہ اے اللہ جو عبادتیں رمضان میں کیے ہیں اس کو قبول کر۔ زندگی میں کبھی ایک مرتبہ کیے ہیں؟ ایک مرتبہ 6 مہینے نے، مہینے میں 6 مہینوں میں سے ایک مہینے میں 1 مہینہ تو دعا کرے کہ اے اللہ رمضان کی زندگی مجھے دے، عطا کر۔ نہیں مولانا ہم تو مارکیٹ والے ہیں، بزنس سیزن کا سوچیں گے۔ آپ کا سیزن چل رہا ہے جی مارکیٹ میں، آپ کے دکان کا، آپ کے شاپ کا سیزن چل رہا ہے، کبھی اڑا ماریں گے؟ آپ میں سے کوئی ہے اڑا مارے گا سیزن میں؟ چھٹی رکھے گا؟ جائے گا نہیں؟ دوسروں کے حوالے کرے گا؟ ارے ایک وارم نہیں گئی تو کیا ہوا؟ کبھی بیٹھے جی آپ؟ نہیں۔ آؤ مسجدوں کو آ کے دیکھو، رمضان کا سیزن صرف 1 مہینے کے لیے، 30 دن کے لیے آتا ہے، جس میں سے 1-2 دن ہماری اٹینڈنس ہوتی ہے، ہماری حاضری ہوتی ہے، باقی کے 25 دن غائب ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ نیا مسلمان جو پہلے رمضان میں آپ کو نظر آیا تھا، آئے گا بڑی رات۔ یہ کون سا ایمان لے کے آ رہے ہیں آپ؟ یہ بڑی رات، یہ بڑے دن کا روزہ، بھائی یہ نیکی آپ کو جنت میں لے کے جائے گی؟ سوال ہے، یہ نیکی آپ کو جنت میں لے کے جائے گی؟ یہ ایمان کیا ابو بکر کا تھا؟ اللہ اکبر۔ بھائی ہم، میری ماؤں اور بہنوں، اس بیان، اس جلسے کے ذریعے سے ہم آپ کو پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ رمضان جو آنے والا ہے اس کی صحیح تیاری کرو، اس کی صحیح قدر کرو۔ ایک بات یاد رکھو، اگر رمضان کے روزے، رمضان کی تراویح، رمضان کی عبادتیں، رمضان کی قرآن کی تلاوت کا سننا پڑھنا اگر ہماری زندگی پہ اثر نہ ڈالا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1905 یاد رکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به
فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. کان کھول کے سن کے رکھیں، رمضان آنے والا ہے. پیارے نبی نے فرمایا جو شخص حرام کام نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، غیبت کرنا نہیں چھوڑتا ہے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا، ان کا مال کھانا، ناحق کھانا، ظلم کرنا، دھوکہ دینا، ایسے حرام کام نہیں چھوڑتا ہے، اس کا روزہ اس کے اوپر اتنا بھی اثر نہیں کیا، فلیس للہ حاجہ، ایسے مسلمان کے روزے کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. ایسے مسلمان کے روزے کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. اللہ آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہ رہے بھائی. بھوکا پیاسا رہنا، یہ دھوپ کی روشنی میں تڑپ تڑپ کی عبادت کرنا، یہ اللہ نہیں چاہتے. یہ ہمارا دین نہیں ہے. انسان کو بھوکا پیاسا تڑپانا نہیں، یہ ہمارا دین نہیں ہے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. یہ جو ننگے ہو کے، یہ جو سورج کی روشنی میں چپل پہنے بغیر چلتے ہیں ہزاروں کلومیٹر، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ غیر ہے جو ہزاروں کلومیٹر چل کے جاتا ہے. ہمارا دین نے کہا کبھی آپ کو ہمارا دین آسان ہے؟ آسان کس حساب سے؟ آسان اس حساب سے کہ رمضان کے ذریعے اللہ آپ کو بھوکا پیاسا رکھنا نہیں چاہ رہے، بلکہ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے لیے حلال لقمہ چھوڑ سکتے ہو، حلال پانی کا ایک باٹل، ایک گلاس نہیں پی سکتے رمضان میں، کیوں؟ آپ گلاس پی، آپ کو یاد آئے گا کہ میں روزہ ہوں. روزے کی حالت میں پانی پینا میرے روزے کو توڑ دے گا، اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ ناراض ہوگا. کتنا بڑا گنہگار بھی ہو سوچے گا. تو آپ کو سبق یہ بتانا ہے کہ جب آپ ایک حلال پانی کو، حلال رزق کو اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، تو کیا حرام کام کو اللہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں تو چھوڑے ہیں، چھوڑنے کی فکر کیے ہیں. رمضان بھی آیا نا جی، وہی لوگوں کی باتیں آپ دیکھیں. لوگ، بچے، نوجوان سڑکوں پر بیٹھے بات کر رہے ہیں. اللہ رحم کرے ہمارے موبائلوں پہ، وہ کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا اس کے اندر پڑا ہے. ایسی دیوانگی ہے، نہ روزوں کا خیال ہے، نہ قرآن پڑھنے کا خیال ہے. آخر اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ بھائی آخری بات بول کے اپنی بات ختم کروں گا. ایک سورہ ہے قرآن مجید کا، اکثر سنا کرتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اللہ اس سورے میں بہت بڑی بڑی باتیں بولے. ایک بار جا کے ترجمے سے پڑھیے. اللہ نے ایک بات اس میں کہی، فرمایا یومئذ تحدث اخبارها. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ زمین بولنا شروع کر، اپنی خبریں باہر ڈال. خبریں مطلب وہ لاشوں کو اندر گاڑ دیے ہیں وہ خبریں نہیں ہیں، یہ ہے انسانوں کے کرتوت. زمین کے جو حصے میں انسان نے گناہ کیا ہے، انسان کے حق میں کل قیامت کے دن وہ زمین اللہ کے پاس آ کے آپ کے خلاف میں کھڑی ہوگی اور بولے گی. کیوں بولے گی؟ قرآن نے کہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ اللہ نے زمین کو بولنے کی طاقت دی ہوگی. اور یہ زمین کیا ہے؟ یہ جو زمین جس پہ آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہاں بات کرے گی، قرآن کہتا ہے کہ یہ زمین کل قیامت کے دن بات کرے گی. اور بات کرے گی تو کس کے بارے میں بات کرے گی؟ وہ اللہ کے نافرمان کے بارے میں زبان کھولے گی. زمین کے جس کونے میں آپ کھڑے ہو کہ اللہ کی نافرمانی کرے، وہ زمین گواہی دے گی اللہ کے پاس. گناہوں کے بارے میں ہی نہیں، نیکیوں کے بارے میں ہی. کہ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی، المؤذن یغفر له مدى صوته؟ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مؤذن کی آواز، ایک اذان دینے والا جب اذان دیتا ہے، اس کی اذان کی آواز زمین کے جس چپے میں سنائی جائے گی، آواز جتنی دور تک جائے گی، وہ تمام مخلوقات، زمین کے وہ حصے کی مخلوقات کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس اذان دینے والے کے حق میں گواہی دیں گی کہ اے اللہ، اس نے لوگوں کو نماز کی طرف بلایا،
اس نے لوگوں کو تیرے گھر کی طرف بلایا، تیرے گھر کی طرف بلانے کے لیے اپنی آواز کو اونچا کیا، توحید کا اعلان کیا۔ اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ یہ اذان سن کے جو چیزیں ہیں وہ گواہی دیں گے۔ سنے ہیں نا حدیث؟ کیا سمجھانا ہے؟ سمجھانا یہ ہے کہ آپ کی نیکی زمین کے جس حصے پہ اثر ڈالے گی وہ حصہ آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ اسی لیے اہل علم نے مستحب کہا ہے کہ آدمی فرض نماز پڑھنے کے بعد کوشش کرے کہ تھوڑا جگہ بدل کے نماز پڑھے۔ کیوں؟ یہ جو آپ فرض نماز جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھے تھے، زمین کا وہ حصہ تو آپ کے حق میں گواہی دینے والا بن گیا۔ اگر آپ جگہ بدل کے سنت نفل پڑھیں گے، زمین کے وہ حصے بھی کل قیامت کے دن اللہ کے پاس آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر! بڑی خوشی ہوتی ہے نا کہ زمین کا یہ حصہ اگر ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی مخلوق اگر ہمارے حق میں گواہی دے تو ٹھیک اسی طریقے سے جیسے نیکی کے بارے میں زمین کی گواہی ہے، ویسے ہی گناہوں کے بارے میں زمین کے جس کونے میں جس حصے میں رہ کے آپ گناہ کیے، بھائی بہن یاد رکھیں، زمین کا وہ حصہ اللہ کے سامنے بولے گا، اور جب بولے گا جھوٹ بولے گا۔ رشوت دے سکیں گے، کھلا سکیں گے، بدلا سکیں گے، جسے دنیا میں ایڈوکیٹس کو بدلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، لنچ ہم دے رہے ہیں، گواہوں کو بدلا رہے ہیں، بدلا سکیں گے، بول سکیں گے۔ اچھا بھائی جھٹلا سکیں گے؟ نہیں بھائی، جھوٹ بولنے کے لیے وہ تیرے جیسا انسان نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، جب زبان کھلے گی، جب بولے گی صرف حق بولے گی، اور حق یہی ہوگا کہ تو نے دنیا سے چھپ کر تو گناہ کیا لیکن زمین پہ تو گناہ کیا ہے نا، تو وہ زمین کا حصہ نہیں بخشے گا۔ جی زمین کا حصہ نہیں بخشے گا۔ قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے اس بات کا احساس رکھیں میرے بھائیوں کہ ہم زمین کے جس حصے میں عبادت کریں، جس حصے میں سجدہ کریں، بیٹھ کے قرآن پڑھیں، وہ جگہ، وہ مخلوقات ہمارے حق میں اللہ کے پاس گواہی دیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تابعی جو بکریاں چرانے والے تھے، ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بکریاں چرانے کے لیے پہاڑوں میں جنگلوں میں جاتے ہو نا، تو پہاڑوں میں اذان دو، اللہ کی آواز بلند کرو۔ کیوں؟ کہ یہ پہاڑ کے یہ درخت، یہ پتھر کل اللہ کے سامنے تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ بکریاں چرانے والا ہو، بڑے نصیب دار ہو، اذان دو، اپنی آواز بلند کرو تاکہ یہ مخلوقات اللہ کے پاس گواہی دے سکے۔ میرے بھائیوں، زمین کا حصہ کل قیامت کے دن نا انسان کے خلاف میں گواہی دینے کے لیے بہت سارے آئیں گے۔ میں نے آپ کا حق مارا ہے، آپ کا پیسہ لوٹا ہے، آپ پہ زبردستی کی ہے، آپ پہ ظلم کیا ہے، ایک تو سامنے والے بھی چھوڑیں گے نہیں آپ کو، اور اس کے علاوہ یہ زمین آپ کو کبھی بخشے گی نہیں۔ کوشش کرے آپ جہاں جہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، رمضان کے مہینے میں عبادتوں سے کسی جگہ کو خالی نہ چھوڑیں۔ دل میں یہ حسرت ہو، یہ تڑپ ہو کہ گناہ تو کہاں جا کے کر دیے، کہاں جا کے کر دیے، لوگوں سے چھپ کر کے، انہوں نے دیکھنا، انہوں نے دیکھنا، ان سے بچا کر کے۔ بھائی اللہ کے واسطے نماز بھی اس نیت سے پڑھیے کہ میں جس مسجد میں رمضان میں ایک موقع چنیے جب لوگ مسجد میں نہ آتے ہوں، اور جا کے ایک 2 رکعت نماز پڑھیے، ممکن ہو سکا تہجد کی نماز پڑھیے، اور اس دل سے پڑھیے کہ اے اللہ جب پوری دنیا سو رہی ہے، تیرا اے بندہ تیرے گھر میں آ کے سجدہ کر رہا ہے، اس بنیاد پر کہ شاید مجھ جیسے گنہگار کے حق میں زمین کا یہ حصہ گواہی دے دے۔ اللہ اکبر! بھائی اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ رمضان کا موقع ہر ایک کو نہیں ملتا جی، اور خاص کر کے رمضان بھر ایک روزے سے لے کے عید تک برابر نمازوں کی پابندی، ایک روزہ چھوڑے بغیر، ایک تراویح چھوڑے بغیر، قرآن کی تلاوت کے ساتھ پورا رمضان گزار رہے ہیں، سمجھ لو کہ اللہ آپ سے کچھ چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، دل نہیں آ رہا، یہ مت بولو کہ بزی ہوں، وہ ہوں، یہ ہوں۔ کیا گناہ کرے کہ اللہ محروم رکھے آپ کو مسجد سے؟ آپ اتنے بڑے کیسے پاپی بن گئے کہ اللہ آپ کے اپنے گھر میں اپنی مسجد میں آپ کا منہ نہیں دیکھنا چاہ رہا ہے؟ یہ کبھی سوچے نہیں نا؟ یہ سوچئے، بیٹا باپ کی نافرمانی کرے، لڑے، باپ کو الٹے سیدھے گالیاں دے کے چلا جائے، لڑ کے باپ گھر میں آنے دے گا؟
आने देगा जी, अगर नहीं आने देगा तो क्या समझेंगे आप? कितना बड़ा बदनसीब है, बाप घर में तक जगह नहीं दिया, समझते ना? तो आप कभी ये नहीं सोचते कि मैंने अल्लाह को कितना ऐसा नाराज किया है कि अल्लाह ने मुझे अपने घर में जगह नहीं दी है। अल्लाह अकबर। मेरे नौजवान साथियों, नौजवान बहनों, बेटियों, अल्लाह के लिए अल्लाह के घरों से जुड़िए। रमज़ान बहुत गनीमत वाला मौका है। इस मौके को खाली हाथ से ना जाने दें, इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। हर मस्जिद में, आपके अपने इलाके में, महल्ले में जो मस्जिद है, मस्जिद में जाएं, तरावी की पाबंदी करें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, रोज़ा रखें, ज़रूर रोज़ा रखें। कुरान उठा करके 1-2 सफ़ा पढ़ने की कोशिश करें। भाई दुनिया चलती है, दुनिया की ज़िंदगी, दुनिया का काम, दुनिया की मसरूफियत, दुनिया का बिजीपन, व्यापार। कभी छुट्टी थी आपको? नहीं ना, तो फिर छुट्टी नमाज के लिए ही क्यों आ जाती है? नहीं आना चाहिए। बहरहाल बात इसी पर ख़त्म करना है अपनी बात को। मेरे भाइयों, माओ और बहनों, अपने आप को, हम में से हर आदमी को ये सोच करके ज़िंदगी गुजारना है कि अल्लाह ने जो ज़िंदगी मुझे दी है वो ज़िंदगी में मैं अपने रब को नाराज़ नहीं करना है, लोगों के हुकूक पे डाका नहीं डालना है, और कुछ ऐसी ज़िंदगी गुजारना है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास पहुँच जाऊँ, अल्लाह ताला मुझसे खुश हों और मैं अल्लाह से खुश हो जाऊं। ज़मीन के ये हिस्से मेरे हक़ में गवाही देने वाले बन जाएं, मेरी इबादत के, मेरे कुरान के, मेरी तिलावत के, मेरी इबादतों के, ज़िक्र और अज़कार के गवाही देने वाले बन जाएं। इस नीयत से अल्लाह के घरों से जुड़िए। अल्लाह की मोहब्बत दुनिया की सबसे सच्ची मोहब्बत है। ये मोहब्बत को जो आदमी अपने दिल में समा लेता है, बकिया सारी चीज़ों की मोहब्बत उसे तीखी नज़र आती है। दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन से, अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को भी, आप सभी सुनने वालों को भी रमज़ान के महीने में सेहत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, सलामती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। अल्लाह जो लोग बीमार हैं, अल्लाह उनको रमज़ान तक शिफा दे के रमज़ान के रोज़े रखने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को रमज़ान के लिए अपने आप को तैयार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बिज़नेस के सीज़न के लिए जैसे हम रेडी होते हैं, उससे बढ़ के नेकियों का ये जो सीज़न आने वाला है, इस सीज़न के लिए अपने काम काज, मसरूफियत, पैसा कमाना, दुनिया धंधा, ये सारी चीज़ों को कम करके अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के घरों से मोहब्बत करने के हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह यहाँ बैठे, यहाँ सुनने वाले हर मुसलमान को रमज़ान के मुकम्मल रोज़ों की सआदत नसीब फरमा। अल्लाह हमें तरावी की नमाज पाबंदी से पढ़ने के हमें तौफीक अता फरमा, रोज़ों को कमा हक़ और रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम में से जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मुसीबत ज़दा है अल्लाह उनकी मुसीबतों को राहतों में तब्दील फरमा। अल्लाह जो बे औलाद है उनको अपने फजल से औलाद अता फरमा, जो औलाद बिगड़ी है अल्लाह माँ बाप के लिए वैसी औलाद को आँखों की ठंडक बनने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हम में से हर एक मुसलमान को दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की खुशी को सबसे बढ़ के रखने की हमें तौफीक अता फरमा। दुनिया वालों को खुश करने से बढ़ के दुनिया के खालिक व मालिक रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान पे ज़िंदा रख, हमारा ख़ातिमा भी ईमान पर अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात व ख़वातीन, वक्त हो चुका है, अभी अजान होगी, अजान के फ़ौरन बाद 9:20 को जमात खड़ी होगी मस्जिद ही में, तमाम लोग नमाज़ पढ़ें। नमाज के बाद तमाम के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है, इत्मीनान से तमाम लोग खाना खा के जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रिया के साथ मस्जिद के ज़िम्मेदारों के व तमाम लोगों का भी शुक्रिया है जिन्होंने इस इजलास को कामयाब करने की पूरी कोशिश की है। हर हिसाब से जो भी साथ दिए हैं, अपने पैसों से, पकाने के हिसाब से जो भी मेहनत किए हैं, अल्लाह ताला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मान तमाम शयूख का जो उलमा हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शेख मुआज़ हफ़िज़हुल्लाह, शेख क़ाज़ी मुतहर जामाई हफ़िज़हुल्लाह, शेख अब्दुल्ला जामाई हफ़िज़हुल्लाह, आए हुए उलमा का शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ हूँ अल्लाह ताला तमाम की ज़िंदगी में खैर व बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जितने लोग यहाँ बैठे हैं अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में खैर व बरकत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ पढ़ के उठें। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।